دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ دوسرے منگل کا دن آ چکا ہے اور آج صرف 9 بار آپ لوگوں نے یہ 2 لفظ، پوری صورت نہیں، صرف 2 لفظ یاسین، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 9 بار آپ لوگوں نے یہ 2 لفظ، یہ ایک آیت یاسین کی پڑھنی ہے۔ یاسین قرآن پاک کی نہایت عظیم و شان اور خاص آیت ہے، نور والی آیت ہے، جس کی حقیقت اور جس کی فضیلت اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر کوئی یہ ضرور جانتا ہے کہ یاسین کے اندر بڑے عظیم و شان راز اور کامیابیاں پوشیدہ ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں یاسین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک لقب بھی ہے۔ اس نسبت سے بھی یہ الفاظ بے پناہ عظمت رکھتے ہیں۔ جب بندہ ماہ محرم کی 14 تاریخ دوسرے منگل کو یاسین پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنی نبی کی نسبت کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کا وسیلہ لے کر اپنے رب کے حضور عرض کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یاسین کا ورد انسان کے دل میں محبت رسول کو بڑھا دیتا ہے، عشق مصطفیٰ میں اضافہ کرتا ہے۔ یاسین کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ الفاظ اللہ اور بندے کے درمیان ایک رشتہ بنا دیتے ہیں۔ یہ رشتہ ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طوفانی آندھی، کوئی مشکل اور کوئی مصیبت اسے توڑ نہیں سکتی۔ یہ ذکر انسان کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے، دعا کو قوت دیتا ہے، دل کو وہ یقین عطا کرتا ہے جو زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یاسین کو اپنی عادت بنا لے اور اخلاص کے ساتھ پڑھے تو اللہ اس کی تقدیر میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے نصیب کو چمکا دیتا ہے، اس کی زندگی کے رستے ہموار کر دیتا ہے۔ جو کام برسوں سے رکے ہوئے ہوں وہ چند دنوں میں آسان ہو جاتے ہیں۔ جو دعائیں بار بار کرنے کے باوجود قبول نہ ہو رہی ہوں وہ قبولیت کے درجے پر فائز ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ دوسرے منگل کو یاسین کا یہ عظیم و شان ذکر ضرور کریے گا، کیونکہ جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں دوسرے منگل کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 9 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ محرم الحرام کے دوسرے منگل کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگدستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو وہ ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ دوسرے منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 9 بار پڑھ لیں۔ صرف 9 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 9 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح میری وہ بہنیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جوان ہو رہی ہیں اور اللہ والوں گناہ میں پڑنے کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے، تو میری بہنوں اس تسبیح کو آج محرم کی 14 تاریخ کو صرف 9 بار پڑھ لو۔ جس لڑکے کو پسند کرتی ہو، جس کے اپنے لیے دل میں جس کی فیلنگز رکھتی ہو، اس کے لیے اس وظیفے کو پڑھو، دم کرو۔ اللہ پاک اس کے دل میں اتنی تڑپنے والی محبت پیدا کر دے گا کہ وہ رشتہ لے کر خود آپ کے گھر آئے گا، اور انشاءاللہ رشتہ بھی ہو جائے گا، گھر میں رزق بھی آئے گا۔ اللہ والوں، یہ رزق، مال و دولت حاصل کرنے والا دنیا کا بے تاج بادشاہ وظیفہ آج ماہ محرم کی 14 تاریخ کو آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 9 بار پڑھنے سے آپ کو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کی خوشیاں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ پاک پورے سال آپ کی غیب سے حفاظت بھی فرمائے گا، اور ایسی حفاظت فرمائے گا کہ پھر کبھی آپ کا نہ تو ایکسیڈنٹ ہوگا، یعنی کہ ناگہانی آفات اور بلیات اور حادثات سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح پڑھنی ہے جو ماہ محرم کی 14 تاریخ کی سب سے خاص تسبیح ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل اتنا خاص اور تیربا ہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ یعنی آج جو مانگنا چاہتے ہو
जितना मांगना चाहते हो, जैसा मांगना चाहते हो, सिर्फ 9 बार इस तस्बीह को पढ़कर मांग लो। आप लोग मांग मांग के थक जाओगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी, क्योंकि मेरा अल्लाह पाक जब देने पर आता है तो फिर वो शक्लों को नहीं देखता, अमालों को भी नहीं देखता, छप्पड़ फाड़ कर हमें अता फरमा देता है। तो दोस्तों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 14 तारीख और ये दूसरे दौलत से भरे मंगल के दिन आपने ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ 9 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख 14 तारीख आ जाए, जब भी मुहर्रमुल हराम की 14 तारीख आ जाए और ये दूसरे मंगल का दिन आ जाए, तो आपने ये तस्बीह, ये अमल सिर्फ 9 बार पढ़ लेना है। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद पढ़ ले, हत्ता कि रात के 9, 10, 11, 12 भी बज जाए, तब भी इस अमल को पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं। निहायत ख़ास अमल है, सिर्फ 9 बार पढ़ना है। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफ़े की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की ख़ास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह मुहर्रमुल हराम की 14 तारीख और दूसरे मंगल का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानी को ख़त्म कर दे, हम सब की गरीबी को ख़त्म कर दे, हम सब की लाचारी को ख़त्म कर दे। मेरे मौला, हम सब पे रहमो करम जारी फरमा दे, हम सब के लिए आसानी फरमा दे। मेरे मौला, हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बिलखुसूस मेरे मौला, जो इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, जो दुआओं के लिए हाथ उठाया हुआ है, जो इस वीडियो को देख रहा है, दुआओं में आमीन कह रहा है, मेरे मौला उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म कर दे, उसके दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर कर दे, उसकी बीमारी को ख़त्म कर दे, उसके रिस्क में बरकतें रहमतें अता फरमा दे, उसकी हिफाजत फरमा, उसको अमान अता फरमा, उसके सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे, उसके लिए आसानी कर दे, उस पर रहमतों वाले मामलात फरमा दे, उसको ईमान जैसी ख़ास दौलत नसीब फरमा, मरने से पहले कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा, मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, कब्र में आसानी फरमा दे, कब्र के आज़ाब से बचा दे, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ, जमात के साथ, पहली सफ में इमाम के पीछे खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। बिलखुसूस गाज़ा, फ़लस्तीन और लबनान, शाम, ईरान के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा, ईमान का बोलबाला फरमा। मेरे मौला, अपना निज़ाम अता फरमा दे, अपना निज़ाम अता फरमा, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे, हम सब से राज़ी हो जा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, सबके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट में हुसैन जिंदाबाद ये लिखना नहीं भूलिएगा, लाजमी हुसैन जिंदाबाद लिखिएगा और यजीद मुर्दाबाद लिखिएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना फजीलतों से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं कि इसकी अहमियत रब के नज़दीक कितनी ज़्यादा है। अब अल्लाह वालों, अपने ख़ास मकसद को जहन में रख के आप लोग फौरी तौर पर मुसल्ला बिछाकर बावज़ू होकर बैठ जाएं। यूँ तो बग़ैर वज़ू के भी अमल पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ू करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब किबला रुख होकर खाने काबा की तरफ मुँह करके आप लोग बैठ जाएं और सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, नबी पाक रोज़ाना 70 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे।
تو आप भी कोशिश करें कि 70 बार अस्तगफार कर लें, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ 70 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहें। उसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की मुश्किलात और हर बंदे की परेशानी अलग अलग है। लेकिन आज माह मुहर्रमुल हराम की 14 तारीख और दूसरे मंगल को जो शख्स भी इस तस्बीह को पढ़ लेगा वो पूरे साल के रिस्क और मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां हासिल कर लेगा। तो अल्लाह वालों, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? बस अपने खास मकसद को, आपका कोई भी मकसद है, बस अपने खास मकसद की आप लोगों ने नियत करनी है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और आप लोगों ने अब पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यु या कय्यूम ये 2 ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इस्म आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात जहन से निकलते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे बैठे यूं महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो तरीकाकार मैंने बताया उसके साथ ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाह वालों, जो लोग कर्जदार हैं, जो कर्जों में मुब्तला हैं, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ लें। सिर्फ 11 बार या हय्यु या कय्यूम आप लोगों ने पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें।
صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ نبوی عمل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے، اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے، اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے، اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں، پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں، بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے آخر میں نہایت خاص آیت ہے، اللہ والوں 2 آیتوں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ اس پورے جو ویڈیو آپ کے آگے بنا رہا ہوں یہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا، لیکن کامیابیاں آپ کے قدم ضرور چومیں گی، کیونکہ یہ عمل ہے ہی اتنا زیادہ تیرواں ہدف۔ پوری صورت نہیں، صرف 2 لفظ ہیں یاسین کے، یہ 2 لفظ ہیں، یہ ایک آیت، دوسری آیت الف لام میم، یہ لوہے قرآنی ہے۔ اللہ والوں، آج کی یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی غربت، آپ کی غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، رزق میں غیب سے برکت ہوگی، ناگہانی آفات اور بلیات سے بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ والوں، یہ وہ آیت ہے جو آپ کے ان معاملات کو بھی حل کرواتا ہے جو آپ لوگ دعاؤں میں رب کے آگے نہیں مانگتے۔
یعنی ہم لوگ بہت سے ایسی چیزیں جن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، رب سے دعا میں نہیں مانگتے، لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے، آپ کی ان ناممکن حاجتوں کو بھی جانتا ہے اور آپ کی ان تمام معاملات کو بھی جانتا ہے جو آپ لوگ زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ تو دوستوں، آخر میں یاسین اور الف لام میم جو کہ لوح قرآنی ہیں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ نہایت عظیم و شان، مبارک اور بابرکت وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں۔ یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، یہ عمل یقین کریں اتنا تیر بہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں ہمارے نصیب اور ہمارے تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو دوستوں، آج اس تسبیح کو کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی لوح قرآنی کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الف لام میم اور یاسین، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ الف لام میم یاسین، ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ الف لام میم یاسین، ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 9 بار، 9 ٹائمز، 9 بار آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، انشاءاللہ 90 دانے پر انگلی رکھتے ہی آپ کا نصیب پلٹ جائے گا، آپ کی تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ کوشش کریں اس عمل کو پانی کے گلاس پر یا ایک مٹھی چاول کے دانوں کو لے کر پڑھیں۔ پانی کا گلاس ضرور رکھیے گا، اس پہ دم کر کے اس پانی کو آپ لوگ پی جائیے گا۔ نہایت عظیم و شان عمل ہے، صرف 9 بار پڑھنا ہے، 9 ٹائمز پڑھنی ہے، اور آپ کی حاجتیں، آپ کی مراد غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ یقین کریں فرشتے گھر میں پیسے اور دولت پھینک پھینک کر جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات میں آپ کو بتاؤں، یہ دولت کا اتنا تیز ترین وظیفہ ہے، بس ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک اچھے انداز سے مانگنی ہے، کیونکہ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ہمیں اللہ پاک کے قریب لے جاتی ہے، دعا ہمیں اللہ پاک سے جوڑتی ہے اور ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو اللہ والوں، لازمی دعا ایک اچھے انداز میں کرنی ہے، اور جو انداز اور جو طریقہ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا، آپ لوگوں نے اس طرح سے ہی کرنی ہے، گڑ گڑا کر رب سے مانگنا ہے۔ پہلے تو پانی کے گلاس پر بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں، دم کریں، پھونک ماریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، کیونکہ دیکھیں اس پانی میں جتنی روحانیت ہے وہ سب آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے کھل ڈل کے، اپنی حیثیت جان کے نہیں۔ یہ مت سوچے کہ میری 20-30 ہزار روپے سیلری ہے، میں کیسے اپنا گھر بناؤں گا۔ دیکھیں اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، رب اسباب پیدا کرے گا، بس آپ نے اللہ پاک سے پورے یقین کامل کے ساتھ لو لگانی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر رحم کرے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔